عليه رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خوش بشارتوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ درود پڑھو غفلت نہ کرو، خدا کی عزت کی قسم حضور ہمارے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ عقیدے کی بات کرنی ہے، میں نے کوئی نظریہ اپنی فلوس کی دعا کو سمجھانی نہیں ہے، جو ہمارے اہل سنت کے عقائد ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اس والے سوال کی محفل ہے کہ حضور ہمارے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں، مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا خزانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم کے جس کی توفیق کے اثاث سے آج ہم سب بھائی حافظ زین کے والد گرامی قدر پروفیسر محمد نواز ماسٹر نواز صاحب مرحوم ان کے اصالہ ثواب کی محفل میں جمع ہیں۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ان کی کامل بخش و مغفرت فرمائے۔ ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں آمین۔ میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو یقیناً آپ ہر اصالہ ثواب کی محفل میں سنتے ہوں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ موت کا مطلب ختم ہونا نہیں ہوتا، موت کا مطلب مٹا دینا نہیں ہوتا۔ آپ کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، کسی جگہ پر موت کا معنی ختم ہو جانا نہیں ہے، تو پھر پتہ یہ چلا موت تو ذائقے کا نام ہے۔ موت کیا ہے؟ ذائقے کا نام ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے کدھر تھے؟ عالم ارواح میں۔ بولیے گا کدھر تھے؟ عالم ارواح میں۔ پھر وہاں سے منتقل ہو کر عالم شہادت میں آئے۔ کہاں پر؟ عالم شہادت میں آئے۔ اس دنیا کا عرصہ مکمل کیا، موت کا ذائقہ چکھا تو عالم برزخ میں چلے گئے، عالم برزخ میں چلے گئے۔ پھر وہاں سے اٹھیں گے جسے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہا گیا ہے کہ برزخ سے اٹھ کے عالم محشر میں جائیں گے۔ تو یہ آپ جتنا بھی پروسیس دیکھتے ہیں یہاں پر کہیں بھی ختم ہو جانا نہیں ہے، کہیں بھی ختم ہو جانا نہیں ہے، بلکہ عالم شہادت کا عرصہ مکمل کر کے عالم برزخ میں چلے جانا ہے۔ جو یہ منتقلی ہے اس کا نام موت ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ذرا بلند آواز سے بولے کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوستان محترم یاد رکھیے گا یہ ذائقہ ہر کسی کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو یہ پتہ ہی چلا یہ جو ذائقہ ہے کافر کے لیے اس کا انجام کچھ اور ہوتا ہے، کافر کے لیے انجام کچھ اور ہوتا ہے، مومن کے لیے انجام کچھ اور ہوتا ہے، ولی کے لیے کچھ شان اور ہوتی ہے اور نبی کا مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے اس کی موت کے ذائقے میں کیا ہوتا ہے؟ کافر کی موت کے ذائقے میں کفر کا فضول شامل ہوتا ہے اور مومن کے ذائقے میں ایمان کا نور شامل ہوتا ہے۔ کافر کے ذائقے میں کیا ہوتا
فرق کر دیا. فرمایا جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے اس کی موت میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ دیکھیں نا جو ظالم ہیں جو کافر ہیں جب ان کی موت کا وقت آتا ہے ان کی موت کے ذائقے میں انہیں سختیاں دی جاتی ہیں انہیں عذاب دیا جاتا ہے اور فرشتے ان کی کمر پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اللہ کا انکار کرتے رہے. مگر قربان جائیں مومن کی شان کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ کو ماننے والا ہے اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ آ، اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ آ اس حال میں کہ رات کا دم مرتی کیا تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا کہ مومن کی موت کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے اور کافر کی موت کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس موت کو جو تخلیق فرمایا اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ اس مقصد کو بیان کرنے کے بعد میں ایصال ثواب کی اہمیت پر آؤں گا. اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو سورۃ الملک میں واضح طور پر واضح فرما دیا. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت والی ذات ہے جس کے دست قدرت میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور پھر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ خالق کائنات ہے جس نے موت کو بھی تخلیق فرمایا ہے اور زندگی کو بھی تخلیق فرمایا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے اور کون ہے جو برے عمل کرتا ہے. اب یہاں پر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب تخلیق فرمایا ہماری تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں. اس مقصد کو واضح کر دیا جو بھی دنیا میں آیا ہے اس میں اعمال کرنے ہیں. جب وہ ایمان لے کر آتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان نہیں لے کر آتا کافر ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کو فرما دیا کہ اعمال سے پتہ چلے گا کہ اس کی آخرت میں انجام کیا ہوگا، اس کی موت کا انجام اس کے اعمال سے پتہ چلے گا. قربان جاؤں جو اللہ کو ماننے والا ہے اس کے رسول کو ماننے والا ہے جو ایمان والا ہے اس کے لیے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس کا رب بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ بھی اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے. اب لمبی چھوڑی ہم نے تقریر نہیں کرنی، یہ سارے سوال کا عقیدہ بیان کرنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قرآن کی آیت پڑھوں گا اور ایک حدیث پاک پڑھوں گا، عقیدہ ہم نے سمجھنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان قطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے قبر میں چلا جاتا ہے، قبر کی زندگی ختم جب شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کوئی بھی نیک عمل کر نہیں سکتا کیونکہ وہ قبر میں چلا گیا ہے، کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا مگر تین اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دیتے ہیں. ذرا مل کر کہتے سبحان اللہ. وہ مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دیتے رہتے ہیں. فرمایا وہ تین کون سے عمل ہیں؟ فرمایا کہ صدقۃ جاریہ، پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ. اور پھر فرمایا او علم ينتفع به، اور وہ فائدہ مند عمل جو علم ہے کہ کسی بندے نے دوسرے کو ایسا علم قرآن کا علم سکھا دیا، وہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہتا ہے، سکھانے والا فوت بھی ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، وہ پڑھنے والا پڑھتا رہتا ہے، اس کا ثواب اسے بھی ملتا رہتا ہے، اس کا ثواب اسے بھی ملتا رہتا ہے. فرمایا او علم ينتفع به، اور تیسرا کیا؟ فرمایا او ولد صالح يدعو له، وہ نیک اولاد جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے اظہار ثواب کی محفل سجائے، وہ
کوئی اس میں اختلاف بھی نہیں رکھتا. وہ کیوں کہ یہ متفق علیہ حدیث ہے. یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. یہ 3 اعمال ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مرنے والا, جو فوت ہونے والا ہے, جو قبر کی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے, وہ قبر میں ہے, تشریف فرما ہے, اس کی اولاد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے, وہ قبول ہوتی ہے, تو کیا جو مرنے والا ہے, جو قبر میں موجود ہے, کچھ اس کے اعمال کا صلہ اس کو ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ یہ سوال ہے. جو قبر میں موجود ہے اس کی نیکی کیا اس کی اولاد کے کام آتی ہے یا نہیں آتی؟ اب دیکھیے گا قرآن کریم نے اس عقیدے کو واضح کر دیا. سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد جدار فکان الغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. اب سورۃ الکہف ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام آپ ایک بستی میں سے گزر رہے ہیں, ایک بستی میں سے گزر رہے ہیں. وہ بستی والے آپ دونوں کی مہمان نوازی نہیں کرتے, آپ کو پانی تک نہیں پوچھتے, مگر آپ اس بستی سے جب گزر کے جانے لگتے ہیں, حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا اس بستی والوں کی دیوار جو ہے وہ گر رہی ہے, منہدم ہو رہی ہے. آپ ان بستی والوں کی دیوار کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں, اے حضرت خضر علیہ السلام کیا مسئلہ ہے؟ بستی والوں نے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کی, ہمیں پانی تک نہیں پوچھا, مگر آپ ان کی دیوار گر رہی ہے, ٹھیک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. اب یہ عقیدہ بتا رہا ہوں کہ والد نیک ہو اور قبر میں چلا جائے, اس کی نیکی کا صلہ بھی اس کی اولاد کو دیا جاتا ہے. قرآن کریم اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے بستی کے اندر 2 یتیم بچے رہتے ہیں, ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے ہے. وہ ابھی چھوٹے ہیں, بستی والے بڑے ظالم لوگ ہیں, وہ کہیں اگر انہیں پتہ لگ گیا کہ اب اس دیوار کے نیچے وہ خزانہ ہے تو وہ ظالم ہیں, وہ اس خزانے کو لوٹ کر لیں گے, ہڑپ کر لیں گے, قبضہ کر لیں گے. تو اللہ پاک نے یہ چاہا, اللہ پاک کی یہ رضا تھی کہ ان دونوں یتیم بچوں کے مال کو محفوظ کر دیا جائے. عرض کی مالک کائنات, یہ کیا وجہ ہے, یہ اتنی حفاظت, مال کی حفاظت کس لیے ہے؟ فرمایا وکانا ابوہما صالحا, اس لیے کہ ان 2 یتیم بچوں کا باپ جو فوت ہو چکا ہے وہ بڑا نیک بندہ تھا, وہ بڑا صالح بندہ تھا. اللہ پاک نے اس کی نیکی کا صلہ اس کی اولاد کو یہ دیا کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے مال کو محفوظ کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ مصطفیٰ زندہ باد. میں نے سوچنے پر مجبور ہو گیا, اے مالک کائنات, یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے, یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, امت تھی, کہ جن کے والدین کی نیکی کا صلہ ان کی اولاد کو دیا جا رہا ہے, مال محفوظ ہونے کی صورت میں, مگر قربان جائے جو حضور علیہ السلام کا امتی ہوگا, جو حضور علیہ السلام کا امتی ہوگا, اس کا والد ایمان والا ہو, ساری زندگی قرآن کا درس دیتا رہا ہو, اس دنیا فانی سے کوچ کر جائے, تو پھر اللہ پاک ان کی اولاد کو بھی دین کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. پھر ان کو اپنے کتاب کی تعلیم دے دیتا ہے, ان کو اس کی اولاد کو بھی ذریعہ بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے. دوستان محترم, میں آخر میں اتنی سی گزارش کروں گا اور ایک نقطہ والدین کی عظمت کے حوالے سے دوں گا. اللہ تعالیٰ کی بات
اللہ تعالیٰ کے حبیب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور عرض کی من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، میری سب سے اچھی سنگت کا، میرے سب سے اچھی رفاقت کا، میرے سب سے اچھے حسن اخلاق کا حقدار کون ہے؟ صحابی رسول تھے، عرض کی میری سب سے اچھے اخلاق کا حقدار کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا امک، تیری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی، میری سب سے اچھی سنگت کا حقدار کون ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں، 2 مرتبہ۔ اس نے پھر سوال کیا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امک، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تیری سب سے اچھی رفاقت کا، سنگت کا، حسن اخلاق کا حقدار جو ہے وہ تیری ماں ہے۔ اس نے 4تھی مرتبہ سوال کیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ 4تھی مرتبہ ارشاد کیا فرمایا؟ تیرا باپ۔ 3 درجے کس کو دیے؟ کس کو دیے؟ اور 1 درجہ کس کو دیا؟ اب اس 1 درجے کی فضیلت سنا کر میں اجازت چاہوں گا۔ اس 1 درجے کی فضیلت کیا ہے؟ اس 1 درجے کا مقام کیا ہے؟ سنیے گا، سنیے گا۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے بغیر پوچھے، میری اجازت کے بغیر میرا مال خرچ کر دیتا ہے، اپنے باپ کی شکایت